اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں، یا یوں کہوں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور اگر کوئی ان سے کہے کہ چلو نماز پڑھ لے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز میں تو ابھی بہت ٹائم باقی ہے، ابھی تو قضا ہونے میں بہت ٹائم باقی ہے۔ یعنی عزیزو، یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ عزیزو، ایک دن بی بی زہرا رسول کے پاس تشریف لاتی ہے اور کہتی، بابا جان، وہ لوگ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کو بہت لائٹ لیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ تو رسول خدا بیان فرماتے ہیں، عزیزو سنیے، کہ جو لوگ نماز کو کم اہمیت دیتے ہیں، قضا کی بات نہیں کر رہی یا نماز نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں کر رہی، نماز کو کم اہمیت دیتے ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے تو 15 عذاب اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، 15 عذاب رسول کہتے اس کے اوپر نازل ہے۔ اس کے اوپر نہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا، وہ تو تارک الصلاح ہے، وہ تو اور ہے بات ہے، لیکن جو نماز کو ہلکا لے، یعنی کسی اور چیز کو نماز کے اوپر پرائرٹی دے، تو 15 عذاب نازل ہے، جس میں سے کچھ عذاب دنیا میں ہے تو کچھ عذاب مرتے وقت ہے، کچھ عذاب قبر کے اندر ہے اور کچھ عذاب آخرت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، آج سے اس درس سے یہ پیغام، لیکن نماز کو اگر ہم کم اہمیت دے رہے ہیں، اگر ہم نماز پہ کسی اور چیز کو زیادہ اہمیت دیتے تو ایسا نہ کرے، خدا نہ کرے، بس خدا کرے کہ ہم چینج ہو جائیں اندر سے۔ تو رسول خدا فرماتے کہ ایک شخص کو پروردگار روز قیامت میں ایک ملائکہ کو مامور کرے گا کہ اس کے اوپر، یعنی اس شخص کے اوپر ایک ملائکہ کو خدا روز قیامت مامور کرے گا، اس لیے کہ اس کو زمین کے بل گھسیٹے، اور خدا کا یہ پیغام ہوگا کہ اس کو زمین کے بل گھسیٹو تاکہ لوگ دیکھیں کہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ تو عزیزو، ہمیں یہ پیغام لینا ہے کہ ہم نماز کو اب کیسے اہمیت دیں۔ اور عزیزو، ملتا ہے کہ جو نماز کو اہمیت دیتے ہیں نا، تو ان کی ہیلپ خود امام زمانہ کرتے ہیں۔ اور کیسے کرتے ہیں؟ ملتا ہے کہ ایک عالم دین تھے جو زیارت پہ جا رہے تھے، مشہد بس میں جا رہے تھے، برابر میں دیکھا کہ ایک جوان لڑکا آ کر بیٹھا، تو دیکھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ شکل سے تو بڑا معنوی لگ رہا ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو وہ جوان نماز کے لیے بس سے اترا، اور جب نماز ختم ہوئی تو ایک بار کی اس عالم نے سوال کیا کہ یہ کیا، تمہارے ظاہر سے تو نہیں لگتا کہ تم اتنے نمازی ہو، لیکن تم نماز اول وقت کی اتنی تمہاری ٹھرسٹ کہ میں نے نماز اول وقت ہی پڑھنی ہے، تو ایسا کیوں؟ تم ظاہر سے تو نمازی نہیں لگتے، تم ایسا لگتے کہ نماز قضا کر کے پڑھتی ہوں گی، لیکن یہ جو تمہاری نماز کے لیے جو تھرسٹ ہے تو ایسا کیسے ہو گیا؟ اب ایک بار کی اس عالم دین میں اور اس جوان میں گفتگو ہوئی، اور وہ جوان کہتا ہے کہ آگا، میں ہائر ایجوکیشن کے لیے فرانس پیرس پڑھنے گیا تھا ڈگری لینے کے لیے، لیکن کیونکہ پیرس مہنگا شہر تھا تو میں شہر سے 1-2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ایک ٹاؤن میں ایک روم میں رینٹ پہ رہتا تھا۔ کہا جب میں یہاں تھا تو عبادت اپنی اچھی اور اول وقت کرتا تھا، لیکن جب وہاں گیا تو حالت کے اثرات ہوئے اور نماز میں کوتاہی آ گئی۔
کہتا ہے کہ 2 سال گزر گئے تھے، میرے آخری ایگزامز چل رہے تھے اور 2 گھنٹے کا سفر تھا. کہا ایک ہی بس جاتی تھی ٹاؤن سے، صبح 6 بجے بس نکلتی تھی وہاں سے اور 7 بجے وہاں ہمارے یونیورسٹی پہنچ جاتی تھی اور 8 بجے میرا امتحان ہوتا تھا. کہتا ہے کہ میں ہر بار کی طرح نکلا اور جب میں بس میں بیٹھا اور بس تھوڑی دیر چلی، یعنی 20 منٹس چلی اور خراب ہو گئی. کہا اب وہ ڈرائیور لگا ہوا ہے بس صحیح کرنے میں، مگر بس صحیح نہیں ہو رہی تھی. اور کہا کہ وقت ہلکا ہلکا گزرتا جا رہا تھا اور میرا اضطراب، میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، میری پریشانی بڑھتی گئی کہ اگر میں امتحان میں نہیں پہنچا تو پھر میری ساری محنت ضائع ہو جائیں گی اور میرا پورا سال ضائع ہو جائے گا. کہا میں اسی پریشانی میں تھا کہ ایک بار کی میں نے سوچا کہ چلو نا بس سے اترتا ہوں، ہائی وے پہ کھڑا رہتا ہوں، اگر کوئی وہیکل ملے گا تو لفٹ لے کے میں پہنچ جاؤں گا، چلا جاؤں گا. کہا لیکن دور دور تک کوئی اور گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی. اب ایک بار کی وہ ڈرائیور بھی آ کے کہتا ہے کہ یہ بس صحیح نہیں ہو سکتی، مجھے پیچھے واپس جانا پڑے گا اور وہاں سے کسی میکینک کو لے کے آنا پڑے گا. کہا جیسے ہی اس ڈرائیور نے یہ کہا کہ ایک بارگی میں وہی ایک کونے پر اپنے سر کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے وقت کے امام سے توسل کیا. کہا یا امام زمانہ، میں جب یہاں نہیں آیا تھا تو دین پہ، ریلیجن پہ عمل کرتا تھا، لیکن جب سے ادھر آیا ہوں تھوڑا دین سے دور ہو گیا ہوں. نماز ویسی نہیں جیسے پہلے تھی، لیکن امام آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے میری نماز اول وقت پڑھوں گا. یا امام آپ جانتے ہیں کہ اگر میں یہ نہیں کر پایا، اگر میں یہ ایگزامشن نہیں دے پایا تو میرے لیے کتنی مشکلات ہیں. مولا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آج کے بعد نماز اول وقت پہ پڑھوں گا. کہتا ہے میں نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ اچانک سے کوئی شخص آیا اور اس نے ڈرائیور کو بولا کہ میں کچھ ٹھیک کرتا ہوں، تم بس سٹارٹ کرو، بس میں سیلف لگاؤ. اب ڈرائیور نے کہا کہ بھائی ہم نے بہت کوشش کی، یہ نہیں ہوگی. کہا نہیں تم لگاؤ تو صحیح، میں کوشش کرتا ہوں. کہتا ہے کہ جیسے ہی ڈرائیور نے بس سٹارٹ کی، سیلف لگایا تو بس سٹارٹ ہو گئی. کہتا ہے جب وہ سٹارٹ ہوئی تو سب سے پہلے دوڑ کر بس میں بیٹھنے والا شخص میں تھا، لیکن جیسے ہی میں بس میں جب چڑھنے لگا اور جب میرا ایک پاؤں بس میں تھا اور دوسرا بس سے باہر تھا تو وہ جو شخص کہ جس نے بس کو صحیح کیا تھا وہ گیٹ کی طرف آیا اور ایک بار کہ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ جو تھوڑی دیر پہلے تم نے وعدہ کیا ہے نا اس پہ قائم رہنا. کہا یہ میں نے سننا تھا کہ میرا بدن ساکت ہو گیا اور کہا کہ یہ میرے دل کی بات تھی، یہ اس شخص کو کیسے پتہ چلی. کہا لیکن جب تک کہ میں یہ سمجھتا کہ یہ کون تھا وہ شخص غائب ہو چکا تھا. عزیزو، یہ امام کا پیغام صرف اس کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ امام ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے. ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے اعمال امام کی خدمت میں جاتے ہیں. امام کو اپنے دل سے پکارے کہ مولا یقیناً ہم گنہگار ہیں، لیکن مولا آپ معاف کر دیجئے. اگر نماز اول وقت نہیں پڑھتے تھے عزیزو تو آج سے کوشش کریں کہ نماز اول وقت پڑھے گی، کیونکہ جو نماز کو اہمیت دیتا ہے امام اس کی فوراً ہیلپ کے لیے آ جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.